حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے کہ اس کے حوالے سے جب کوئی دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن حضور نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سا ہے۔ نشاندہی کر دی وہ قرآن کی 3 صورتوں میں ہے، الحی القیوم۔ اسماء اعظم جو اللہ کے بڑے نام ہیں، جن کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف رجوع لایا جائے تو دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اس حوالے سے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اعظم ہیں، جسے ہم یہ اسم اعظم بھی کہتے ہیں، وہ قرآن حکیم کی 2 آیات کے اندر ہے، ایک سورۃ البقرہ کی اور ایک سورہ آل عمران۔ اللہ آ گیا، الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، تعریفی کلمات اس کے اسماء اعظم ہیں، وہ جس کو یاد ہے وہ پڑھ کے اس کے بعد دروشی پڑھ کے دعا مانگے۔ تو یہ الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ اسم اعظم ہے۔ دوسرا لفظ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس میں اعظم کیا ہے؟ کیا اللہ کے 99 ناموں میں سے کچھ ایسے پراسرار نام بھی ہیں جن سے اگر اللہ کو دعا کے لیے پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ حاصل ہوتی ہے؟ قرآن و حدیث کے اندر ہمیں اس کے متعلق کیا اشارے ملتے ہیں؟ کیا اللہ کے اسم اعظم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ جو بھی شخص ان کو جان لے تو وہ اس دنیا کے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے کی طاقت حاصل کر سکتا ہے؟ کرامات یا پھر کسی پراسرار علم کی صورت، جیسا کہ امام ابو حنیفہ سے منسوب ایک قول ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اسم اعظم جان لے تو وہ پانی پر چلے گا اور اس کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوں گے۔ اب اس قول کی حقیقت تو ہم ویڈیو کے اندر آگے جانیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ قرآن و حدیث کے اندر ہمیں اسم اعظم کے متعلق کیا واقعی کوئی ثبوت ملتا بھی ہے کہ نہیں۔ سورہ الاعراف آیت 180 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی کے ہیں سب سے اچھے اور بہترین نام، بس تم اس کو اسی کے ناموں سے پکارا کرو۔ قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام صفاتی نام خوبصورت ہیں اور کسی بھی نام سے اس کو پکارا جا سکتا ہے، اور اللہ کے یہ تمام صفاتی نام اسم اعظم کہلاتے ہیں جن کا ڈائریکٹ نام لے کر تو قرآن و حدیث کے اندر ذکر نہیں کیا گیا، لیکن ان کے وسیلے سے دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ، الرحمن، الرحیم، المالک، الغفور سب ناموں سے اللہ کو پکار سکتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام نام اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور ان کے بھی علاوہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ایسے خوبصورت صفاتی نام ہو سکتے ہیں جو لے کر اگر اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ان ناموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ اور دعا کی قبولیت حاصل ہوتی ہے، اور ان کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر بھی ملتا ہے، لیکن اشاروں کی صورت میں۔ اب جہاں تک ان ناموں کی تعداد کا تعلق ہے تو علماء کرام کا اس پر کوئی اتفاق نہیں ہے، کیونکہ کسی کے مطابق تو الرحمن الرحیم، تو کسی کے مطابق الحی القیوم، تو کسی کے مطابق ذوالجلال والاکرام، تو کسی کے مطابق دراصل لفظ اللہ ہی اسم اعظم ہے۔ اور ایسا اس لیے کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر ڈائریکٹ اسم اعظم کا ذکر کرنے کی بجائے اشاروں کے اندر ان کا ذکر بیان ہوتا ہے، اور کئی مستند حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اللہ کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگا کرو۔ سب سے مشہور اور معتبر حدیث بیان ہوتی ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اللہ کے اسم اعظم کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ وہ نام ہے جس کے ساتھ جب بھی دعا کی جائے تو اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے، اور جب اس کے ذریعے سے کچھ مانگا جائے تو عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور صحیح حدیث کے اندر بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم دراصل قرآن پاک کی ان 2 آیتوں کے اندر ہے، سورہ البقرہ کی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے اندر، اور سورہ آل عمران کی آیت لا الہ الا هو الحی القیوم کے اندر۔ مزید ایک اور صحیح حدیث بھی ان 2 ناموں پر مزید زور دیتی ہے، جس کے اندر حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسم اعظم سورہ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ کے اندر ہے۔ اور علماء کرام نے ان تینوں آیتوں کا جائزہ لے کر بتایا کہ ان تینوں کے اندر لفظ اللہ، الحی القیوم کا ذکر آتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ دوسری حدیث ہے جو کہ ایک جیسے ناموں کے ساتھ ذکر ہو کر اس کو اسم اعظم کا نام دے رہی ہے، اور اسی لیے کئی محدثین نے انہی کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نام صرف 3 کی تعداد تک محدود نہیں ہے، انفیکٹ ان کی اصل تعداد کا کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حدیث مبارکہ یہ بتاتی ہے کہ بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، اور جو بھی شخص ان کو شمار کرے یعنی یاد رکھے، سمجھے اور عمل کرے تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اور یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی مستند حدیث ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ 99 نام نہیں ہیں جو کہ آج آپ کو اللہ کے 99 صفاتی ناموں کی صورت میں پڑھائے جاتے ہیں۔ دراصل اللہ کے 99 ناموں کا تصور اسی حدیث مبارکہ سے لے کر علماء کرام نے قرآن کریم کے اندر اسم اعظم کو تلاش کرنے کی کوشش کی، اور خود سے اللہ کے یہ 99 نام تلاش کر کے بنا دیے، کیونکہ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی لسٹ نہیں بتائی کہ یہ 99 نام ہی دراصل اسم اعظم ہے۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ علماء کرام کی طرف سے بنائے گئے اندازوں پر بیس کرنے والے یہ 99 صفاتی ناموں میں سے کوئی نام اسم اعظم کے بھی ہوں، اور کئی نام اس کے اندر شامل نہ بھی ہوں۔ جیسا کہ ہم نے اوپر جانا کہ اللہ، الرحمن، الرحیم، الحی القیوم اور ذوالجلال والاکرام پر تو زیادہ تر علماء کرام کا اتفاق ہے، لیکن باقی ناموں کا کوئی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔
جیسا کہ یہ صحیح حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے سنا جو کہ سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا، یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کے وسیلے سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، تو بے نیاز ہے، نہ تو نے کسی کو جنا اور نہ تو جنا گیا اور نہ ہی کوئی تیرے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ تم نے اس شخص کو اسم اعظم سے دعا کرتے ہوئے سنا جس کے ذریعے اگر اللہ سے کچھ مانگا جائے تو وہ عطا کرتا ہے اور اگر دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو کہ یہ کہہ رہی تھی کہ یا ذوالجلال والاکرام، یعنی اے جلال و عزت والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے اگر تم نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا کی ہے۔ اب یاد رکھیں کہ یہاں پر اگر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ڈائریکٹ اللہ نے نہیں بتایا کہ وہ نام دراصل کیا ہیں، بلکہ ان کا ذکر اشاروں کی صورت میں کیا گیا ہے۔ اب کل ملا کر کنکلوژن یہ ہے کہ اسم اعظم دراصل اللہ کی تعریف کے اندر بولا گیا ہر وہ کلام، ہر وہ خوبصورت نام ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ بندے کی عاجزی سے خوش ہو کر اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ لیکن جہاں تک اس سے کچھ روحانی طاقتیں حاصل کرنے کا، کچھ سیکرٹ علم حاصل کرنے کا، یا پھر دنیا کے فزیکل فنامنا کو توڑ کر خود سے کوئی کرامتیں کرنے کا تعلق ہے، تو یہ تمام چیزیں صوفیہ کی طرف سے پھیلائی گئی گمراہیاں ہیں جن کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی ذکر موجود نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے ٹاپک تو ان کے فیوریٹ تھے کہ ہر قرآنی حکم کو یا پھر علم کو جسے کسی حکمت کی وجہ سے پراسرار رکھا گیا، اس کا نام لے کر ڈائریکٹ ذکر نہیں کیا گیا۔ ان چیزوں کو یہ لوگ اپنی جہالت کے اندر کسی سیکرٹ جادوئی طاقت یا پھر کرامت حاصل کرنے سے فوراً سے جوڑ دیا کرتے، اور اس میں اعظم کے معاملے میں بھی یہی کیا گیا۔ اس میں اعظم کوئی جادو یا راز نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی حقیقت ہے جو کہ اللہ کی ذات و صفات کا نام لینے کی رحمت سے حاصل ہونے والی برکت سے جڑی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بات اکثر عوامی حلقوں کے اندر مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اسم اعظم کی طاقت کو پہچان لے تو وہ پانی پر چلنے لگے گا اور اس کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوں گے۔ اب آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تمام من گڑت باتیں خود سے امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہیں، انہوں نے ایسا کبھی بھی کچھ نہیں کہا۔ امام ابو حنیفہ کی مشہور کتاب الفقہ الاکبر اور ان سے منسوب دیگر فقہی کتابیں مثلاً الاثار، الفقہ الابسط وغیرہ کے اندر ایسی کوئی عبارت موجود ہی نہیں ہے، اور یہاں تک کہ حدیث، فقہ اور علم الاسماء الحسنہ پر لکھی گئی مشہور کتابوں کے اندر بھی امام ابو حنیفہ سے اس قول کی کوئی معتبر سند یا حوالہ نہیں ملتا، اور یہ قول اولیاء کرام یا پھر صوفیہ کی طرف سے لکھی گئی کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے جس کی قرآن و حدیث کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہاں پر بھی واضح طور پر امام ابو حنیفہ کے نام سے یہ قول ثابت نہیں کیا گیا۔ اور اسی طرح سے اسم اعظم سے جس طرح سے جادوئی طاقتیں جوڑی جاتی ہیں کہ انسان پانی پر چل سکتا ہے، آسمان کے اندر اڑ سکتا ہے، قدرت کے راز جان سکتا ہے، یہ سب کچھ من گڑت اور اسلامی عقیدے کے خلاف باتیں ہیں، اور اس طرح کی من گڑت کہانیاں لوگوں کو جذباتی رکھنے کے لیے اور سنسنی پھیلانے کے لیے سنائی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ باقی آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے ضرور لائک کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔